اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج جیسا کہ آپ عنوان کو دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم محرم سے پہلے ایک نئی گفتگو کا آغاز کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کے جو حقیقی پہلو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ پوشیدہ ہیں، کیونکہ ان کی سیاسی جد و جہد کی وجہ سے یا ان کی زندگی کا جو سیاسی رخ ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے نمایاں ہے، اس کی وجہ سے امام خمینی کی جو اصل علمی شخصیت ہے وہ کافی لوگوں سے جو ہے وہ چھپ گئی ہے۔ امام خمینی بنیادی طور پر ایک فقیہ ہی نہیں تھے، صرف وہ فقیہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک حقیقی معنی میں فلاسفر بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر ایک عارف تھے، اور عرفان اور فلسفے کے موضوع پر ان کے جو آثار ہیں وہ خود آپ کی علمی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ کی جو تفسیر امام خمینی نے کی ہے، ہم آج اس کا آغاز کریں گے، اور اس میں مورل اور مسٹک آسپیکٹ یعنی عرفانیات جو اس کے اندر ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ تر فوکس کریں گے۔ یہ جو تفسیر ہے یہ بہت زیادہ عرفانی اور فلسفیکل ہے، اور بہت فنی لحاظ سے بہت مشکل تفسیر ہے، لہٰذا جب تک اس کے لیے ہم خود تیار نہ ہوں اور بہت سے علوم ہم نے پہلے سے حاصل نہ کیے ہوں، اس تفسیر کو سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن میری آج کی یہ کوشش یہ ہوگی کہ چیزوں کو قابل فہم بنا کر پیش کروں، اور ساتھ ساتھ ہمیں آج کے اس لیکچر میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہوگا، ہم ساتھ ساتھ اندازہ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں، جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں، تو عرفان کی وادی کون سی وادی ہے، اور عرفان سے متعلق گفتگو جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے، تو شاید تھوڑا بہت ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ مراحل میں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کے اوپر بات کریں۔ تو آج صرف تفسیر سورہ حمد کی ایک حصہ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کے فیڈ بیک کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم اس گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور مکمل کریں۔ تو پہلی چیز جو ہمیں امام خمینی کے آثار میں نظر آتی ہے، آپ نے سورہ حمد کی تفسیر مختلف جگہ پر کی ہے، لیکن وہ یا تو آپ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے سر الصلاۃ، ایک آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے آداب الصلاۃ۔ تو کہیں پر سر الصلاۃ کے کانٹیکسٹ میں آپ نے سورہ حمد کی تفسیر کی ہے، کہیں آپ نے آداب الصلاۃ کے میں کہیں حمد کی تفسیر کی ہے، لیکن آپ کے مستقل دروس بھی موجود ہیں کہ جو آپ نے لیکچرز کی صورت میں سورہ حمد کی تفسیر کی ہے۔ امام خمینی قرآن مجید کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے دعوت ہے کہ میں اس میں شرکت کروں، کہ فہم قرآن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں امام خمینی کی نظر میں، تو میں بڑا تفصیلی اس پر میں کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بہرحال جب سورہ حمد کا آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بحث ہے
کہ آیا بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کی صورتوں کا حصہ ہے یا صورتوں کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑی فنی بحث ہے، اہل سنت کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہے، تو مجھے اس میں نہیں جانا، لیکن صرف اتنا میں اشارہ کروں کہ امام خمینی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بڑا لطیف اور بڑا باریک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سورہ جو ہے سوائے سورہ توبہ کے باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر صورت کو پڑھنے سے پہلے یعنی اس کے آغاز کو بسم اللہ کے ساتھ کریں. بسم اللہ کو چھوڑ کر ہم سورہ کا آغاز نہیں کر سکتے. پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کہیں؟ اگر ہم فرض کرتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے قرآن کا آغاز کیا، ہم نے سورہ حمد پڑھی، سورہ حمد کے بعد ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ کے بعد ہم نے آل عمران شروع کی، تو اگر ہم نے ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دیا تو پھر ہمیں ہر سورہ میں الگ الگ بسم اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کہ جو سورہ حمد میں موجود ہے، وہ بسم اللہ کہ جس کا معنی سورہ حمد میں سے جو اس کا تعلق ہے وہ مختلف ہے اس بسم اللہ سے جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ کہ جو سورہ آل عمران میں موجود ہے. یعنی بسم اللہ کو سمجھنے کے لیے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا اور اللہ کی مدد سے شروع کرنا، یعنی استعانت. یہ با جو ہے بسم اللہ یعنی استعانت کا مطلب ہے مدد حاصل کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک شروع کرنا اور ایک استعانت یعنی مدد طلب کرنا. تو پروردگارہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور تیری ہی استعانت اور تجھ سے ہی مدد کے ذریعے شروع کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چیز شروع کرتا ہوں؟ جب ہم سورہ حمد میں جاتے ہیں تو سورہ حمد میں ہمیں ایک نیا کانٹیکسٹ، مختلف کانٹیکسٹ نظر آتا ہے، لیکن جب ہم دوسری صورتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ کا ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. لہٰذا امام خمینی اس بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورہ کے اندر بسم اللہ کا اپنا ایک مفہوم ہے اور اپنا ایک معنی ہے، اور اس معنی کو آج ہم انشاءاللہ سورہ حمد کی تفسیر میں ہم اس کو دیکھیں گے بھی. تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ جو آپ فرماتے ہیں. اس کے علاوہ جو جب ہم اسم کی بات کرتے ہیں یا اسماء الہی کی بات کرتے ہیں تو اسم دراصل جو ہے وہ مثلا نام جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو یہ دراصل علامت ہوتا ہے کسی شے کی، یعنی یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کسی چیز کو. اگر میرا نام ناصر ہے، اگر کسی کا نام محمود ہے، کسی کا نام حامد ہے، کسی کا نام منصور ہے، تو یہ نام جو ہمارے رکھے جاتے ہیں یہ دراصل ہماری شخصیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہماری ذات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے نام میں اور اللہ کو جب ہم اس کا اسم خدا یا اسم اللہ یا اسماء اللہ کہتے ہیں تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں کسی کا نام رکھتے ہیں تو وہ نام جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقتاً بھی وہ ہماری ذات میں اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کے میننگز جو ہے موجود ہوں. اگر میرا نام ناصر ہے تو ضروری نہیں کہ میں عملی طور پر بھی مدد کرنے والا ہوں. اگر کسی کا نام حامد ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کی حمد کرنے والا اور تعریف کرنے والا بھی ہو. اسی طرح جو نام بھی ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں وہ ایک آیت اللہ مطہری یہاں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سیاہ حبشی غلام ہے، اس کا نام جو ہے وہ کافور رکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں کافور جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے لیکن خود وہ حبشی ہے. تو بہرحال ہم جو نام رکھتے ہیں اس کا حقیقت سے ضروری نہیں کوئی تعلق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم اس میں اسماء الہی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی 99 نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اس ناموں کا تعلق جو ہے وہ صرف علامت سے نہیں ہے، بلکہ نام کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ کبھی نام جو ہے ہمارا وہ صرف ایک علامت ہوتا ہے، لیکن کبھی نام جو ہے وہ ہماری صفت ہوتی ہے، ہماری کوالٹی ہوتی ہے، ہمارا وصف ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ دراصل علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ وصف ہیں، اس کی کوالٹیز جو ہیں، اس کے کمالات جو ہیں، اس کی پرفیکشنز جو ہیں، وہ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات، دوسری بات یہ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، اس ذات میں جو مرتبہ ذات جس کو کہتے ہیں، یعنی ذات کے لیول کے اوپر اور اس سٹیج کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ لا اسم لہو ولا رسم لہو، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ذات ہے، اس ذات تک کسی کی رسائی نہیں ہے، حتیٰ کسی پیغمبر کی، رسول خدا کی، ائمہ کی، کسی ہستی کی اس ذات تک رسائی نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقام پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے کا نام اس دنیا میں رکھتے ہیں، مثلا آپ کا نام آپ کے والدین نے رکھا، میرا نام میرے والدین نے رکھا، تو جہاں پر میرا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے علامت ہو میرے بارے میں، وہاں دراصل نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ مجھے ڈسٹنگوش کر سکیں دوسروں سے۔ میرے نام کے ذریعے سے میں ڈسٹنگوش ہوتا ہوں، مجھے آپ تمیز دیتے ہیں دوسروں سے۔ اگر میرا نام نہیں ہوگا تو آپ مجھے دوسروں سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو نام دراصل اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ مجھے دوسروں سے تمیز دے، مجھے ڈسٹنگوش کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں محدود نہیں ہوں گا، جب تک میں لمیٹڈ نہیں ہوں گا، اس وقت تک آپ میرا نام نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ مجھے دوسروں سے ڈسٹنگوش کرنا چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرا نام رکھیں گے۔ لیکن اگر میں لامحدود ہوں گا تو لامحدود ہونے کی صورت میں آپ میرا نام نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ جب کوئی چیز لامحدود ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نام نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ جو خود محدود ہو وہ لامحدود کو نہیں پہچان سکتا۔ ہر ایک اپنی کیپیسٹی کے مطابق کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ تو اگر ہماری کیپیسٹی ناقص ہے، اگر ہم خود جو ہے وہ محدود ہیں، تو ہم لامحدود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب نامحدود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ہم اس کا نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مقام ہے اس میں کسی قسم کے نام کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا جب ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ قدرت کی صورت میں ہو، چاہے وہ رزاقیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ غفور الرحیم کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں آپ تصور کریں، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہوتا ہے تو ظہور کے موقع پر یہ نام سامنے آتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک ذات ہے اور دوسرا اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ جب اس کی ذات کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے تو اس مینیفیسٹیشن کے نتیجے میں ہم اس کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ جو ہے وہ اسماء الہی میں سے ہے، تو اللہ کا لفظ دراصل جو ہے اس میں اور دوسرے اللہ کے ناموں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسی کو ہم اسم اعظم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان تمام کمالات کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ تو اللہ کا لفظ وہ واحد لفظ ہے کہ جس کو جمیع صفات کمال ہی کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام صفات اور کمالات کا مجموعہ جو ہے یہ اللہ کے اس نام کے اندر ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا لفظ جب ہم کہتے ہیں اور جب ہم مالک کہتے ہیں، جب ہم رازق کہتے ہیں، جب ہم رب کہتے ہیں، تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کے لفظ کو استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے تمام کمالات آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رازق بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، تو اللہ خالق بھی ہے۔ یہ تمام اسماء اللہ کے لفظ کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کا کوئی اور نام استعمال کریں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ رحیم ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک یومالدین ہے، تو یہ ساری جتنے بھی نام ہیں اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حیثیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک کمال کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک پرفیکشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پورے وجود کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اللہ کا لفظ جو ہے وہ مقام ظہور کے اوپر اللہ ہے۔ مقام ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رزاقیت سامنے آتی ہے، جب اللہ کی خالقیت سامنے آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سامنے آتی ہے اس کائنات میں، جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان تمام کمالات کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے فرق اللہ اور دوسروں کے اندر۔ تو یہ اگرچہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، بہت مختصراً میں نے آپ کو یہ سمجھایا۔ اس کے بعد آپ اپنی تفسیر میں ایک بات یہ کرتے ہیں کہ پوری کائنات اسماء الہی کا جلوہ ہے اور اسی کی تجلی ہے، یعنی دو باتیں اب ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب وہ اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم اس کے نام رکھتے ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہے یہ پوری کائنات اس کا نتیجہ ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی ہیں، یعنی اسماء الہی کا جلوہ بھی ہیں، اسماء الہی اللہ کی ذات کا ظہور بھی ہیں، اور خود اسماء الہی ہیں۔ یعنی حتیٰ امام خمینی کہتے ہیں ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، یہ سب اسماء الہی ہیں، یعنی یہ تمام کے تمام اللہ کے کمالات کو ظاہر کرتی ہیں، یہ اللہ کے کمالات کا جو ہے وہ حصہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم بسم اللہ سے نہ کریں تو وہ کامیابی اس میں ہمیں نہیں ہو سکتی۔ یہ امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے مختلف روایات موجود ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں، جب ہم انشاءاللہ سورہ نوح کے حوالے سے اس وقت بات کریں گے تو حضرت نوح نے جب اپنی کشتی بنائی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح نے جب اس کشتی کو اسپیڈ دی، جس کو ایکسیلریٹر کہتے ہیں، اور حضرت نوح کی جو بریکیں تھیں وہ دونوں جو ہیں اس کا نام تھا بسم اللہ، یعنی حضرت نوح سے یہ کہا کہ تم بسم اللہ کہو تو یہ کشتی چلے گی، اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو یہ کشتی رک جائے گی۔ یہ خود اپنی جگہ پر بہت اہم بات ہے کہ جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس میں بھی بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ تو یہ بسم اللہ کا لفظ جو ہے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ ہمیں لفظوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریچولسٹک ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہمیں حقیقتاً پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس بسم اللہ کے کہنے کا ہمارے ذہن پر، ہمارے دماغ پر، ہماری روح پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم نے صرف زبان سے بسم اللہ کہہ دیا تو ہماری چیز کوئی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ وادی، یہ عرفان کی وادی ہے، یہ وادی حق و حقیقت کی وادی ہے۔ یہ وادی، امام خمینی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وادی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی وادی نہیں ہے، اپنے آپ کو فریب دینے کی وادی نہیں ہے۔ اس کا تعلق حقائق سے ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کر دیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان بسم اللہ کہتے ہیں اور اللہ کا نام اس کے اندر آتا ہے کہ جو تمام کمالات کا حامل ہے، تو انسان کو اپنے اندر ایک نئی قوت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس قوت کا اس لیے کہ اس نے ایک ایسی مطلقہ قوت کے اوپر انحصار کیا ہے کہ جو پوری کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی سے نکالے، نا امیدی سے نکالے، اور اپنے عمل کو پاک اور خالص کرے۔ اپنے عمل کو پاک اور خالص کرنا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو خدا کا نام دینا، جس سے اس میں تقدس پیدا ہوتا ہے اور اس میں عبادت کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔
تو جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کو ہم اپنے کام کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں. جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کو ایک تقدس عطا کرتے ہیں. جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کی پاکیزگی اور اپنے عمل کے خلوص پر ہماری توجہ ہوتی ہے. اپنے عمل کو ہم خالص کرتے ہیں اور ہم مشکلات سے مایوس نہیں ہوتے اور ہمارے اندر ایک نئی قوت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ ہے بسم اللہ کا جو اصل چیز ہے، جو نام ہے. اور پھر آگے چل کر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب پوری کائنات مظہر ہے اسماء اللہ کا، جب پوری کائنات مینیفیسٹیشن ہے خدا کی کے ناموں کی، تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایک لمحے کے لیے اس میں انڈیپینڈنس نام کی کوئی چیز نہیں. اس کائنات میں کوئی چیز استقلال نام کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ مستقل نہیں ہے اپنی ذات میں، بلکہ اس کا وجود موقوف ہے اللہ کے اوپر، اس کی تجلی پر. اس لیے کہ اگر کوئی چیز استقلال پا جائے، اگر کوئی چیز مستقل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب ہو جائے گی. بہت توجہ کیجئے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم اپنی ذات میں مستقل ہیں. اب مثال جو ہے، بار بار میں یہ مثال آپ کے سامنے دوں گا جو ہمیں مطلب سے قریب کرے گی، اور وہ سورج اور سورج کی روشنی ہے. اگر سورج کی روشنی اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگے تو اس میں کیا احساس پیدا ہوگا؟ اب سورج کی روشنی جو ہے وہ جو ہے اس کو اپنے وجود میں آنے کے لیے، اپنی خلقت میں، اپنی کریشن میں اس کو سورج کی ضرورت تھی، اور اپنی بقا میں بھی اس کو سورج کی ضرورت ہے. نہ تو وہ باقی رہ سکتی ہے سورج کے بغیر، اور نہ ہی وہ وجود میں آ سکتی ہے سورج کے بغیر. لہٰذا اگر وہ روشنی ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ میں خود سے وجود میں آئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سورج بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود، اگر کائنات کے حوالے سے سوچیں تو اگر کوئی چیز یہ کہے کہ میں مستقل ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واجب ہوں. واجب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میرا کوئی علت نہیں ہے، میرے وجود میں آنے کا کوئی سبب نہیں ہے، میں خود سے وجود میں آیا ہوں. لہٰذا یہ بات پھر آپ بڑی خوبصورت آیت کو اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس زمین اور آسمانوں کا نور ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اس زمین اور آسمانوں میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ ظہور رکھتی ہے، اگر کہیں بھی ہمیں کسی چیز کا ظہور نظر آتا ہے، اگر کہیں بھی ہمیں کسی چیز کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، اگر ہمیں کسی جگہ پر بھی کسی چیز کی مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے، دیکھیں توجہ کیجئے گا، امام خمینی ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت یہ نہیں ہے کہ ینور السماوات والارض. اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نے زمین اور آسمانوں کو روشنی بخشی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ الگ چیز ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ اس نے عطا کی ہے. اس کا مطلب ہے ایک طرح کا ڈسٹینس آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یعنی اگر زمین و آسمان میں کہیں پر کسی چیز کا بھی ظہور ہے تو وہ میں ہوں، وہ میرا نور ہے، وہ میری روشنی ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ میری ذات ہے. اس کے بعد آگے چل کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم اسی اللہ کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے. سب سے پہلا نام اللہ کا اللہ ہے کہ جس میں تمام کمالات ہیں. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام آتا ہے ترتیب کے لحاظ سے تو وہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ وجود اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں وجود، یعنی ایگزسٹنس. تو وجود جو ہے وہ رحمت ہے اور تمام موجودات جو ہیں وہ عین رحمت ہیں. لہٰذا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہے یہ اللہ سے ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ وہ مقام ہے کہ جو رحمان اور رحیم کا مقام ہے. یہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے غضب کی بات نہیں کی،
اپنے انتقام کی بات نہیں کی، اپنے جلال کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرسی اور بلیسنگ کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں اس لفظ کا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بالذات ہے، یعنی اگر کائنات میں کوئی چیز پرنسپلی موجود ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی چیز کائنات میں حقیقتاً اور بنیادی طور پر اور سب سے پہلے موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جو باقی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتقام یا اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کے لیے استعمال کیا لفظ طبعی۔ یہ جو لفظ طبعی ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں طفیلی، یا انگلش میں کہتے ہیں سب آرڈینیٹ۔ لہٰذا جو رحمان اور رحیم کے علاوہ جو باقی جتنے بھی نام ہیں اس کو سب آرڈینیٹ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ رحمت اور رحیم، رحمت کا تعلق جو ہے وہ وسعت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے جاندار ہو، چاہے غیر جاندار ہو۔ اور رحیم کا مطلب جو ہے، رحیم کا تعلق دوام یا کنٹینیوٹی سے ہے، یعنی ثبوت اور دوام۔ میں پہلے اس کو عربی میں بول رہا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ دوام کا مطلب ہے جاری رہنا۔ جب رحیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جاری رہنا اور باقی رہنا۔ جب رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں رحمان کا تو اس کا مطلب ہے اس کا وسیع ہونا، یعنی اس نے ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے، اور یہ جاری ہے اور باقی رہنے والی ہے اور ثابت ہے۔ تو یہ ہے رحمان اور رحیم کا ایک مطلب۔ اب آگے چل کر جو آج کی ہماری جو اصل گفتگو میں جس کو کہوں گا وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے یہ لفظ الحمدللہ۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے یہ الحمدللہ سے ہے، یعنی میں اللہ کے نام سے حمد کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں حمد کرتا ہوں اللہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف ہے، بہت توجہ چاہوں گا میں بہت زیادہ آپ سے، کہ اگر کوئی اس دنیا میں تعریف نام کی کوئی چیز ہے تو وہ خدا کی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کو ایڈمائر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو پریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم کسی کھانے کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دراصل خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود کوئی چیز اس کائنات میں کچھ بھی اپنی ذات میں نہیں ہے، کسی چیز کی اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا جلوہ ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ پھر میں سورج کی طرف جاؤں گا، کہ آپ یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ چیز کتنی روشن ہے، یہ چیز کتنی نورانی ہے، تو آپ اگر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی خود اس چیز کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، لیکن تعریف آپ اسی سورج کی کر رہے ہیں، تعریف آپ اسی کی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ روشنی موجود ہے۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ گلاس روشن ہے، آپ جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ یہ چاند، سورج، ستارے روشن ہیں، لیکن اصل روشنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل روشنی میں ہوں، اصل نور میں ہوں۔ لہٰذا تم چاہے جتنی کوشش کر لو، غیر خدا کی تعریف تم نہیں کر سکتے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، کائنات کی کسی چیز کی تم تعریف کرو، وہ دراصل میری تعریف ہوگی، چاہے تمہیں اس کا علم ہو اور چاہے تمہیں اس کا علم نہ ہو، چاہے تمہیں اس کا ادراک ہو اور چاہے تمہیں اس کا ادراک نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ طباطبائی ایک مقام پر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان غیر خدا کی پرستش کرے، یہ ممکن نہیں ہے اس کائنات میں کوئی شخص ظاہراً وہ بتوں کی پرستش کرے، چاند، سورج، ستاروں کی پرستش کرے، درختوں کی پرستش کرے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر خدا کی پرستش کر سکے، اس لیے کہ دراصل
وہ خدا کی پرستش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہوتا، وہ ان بتوں کو اصل میں خدا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ چاند سورج ستاروں کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی غلطی ہے انڈرسٹینڈنگ کے اندر، لیکن وہ حقیقت جو اس کے دل میں موجود ہے، وہ پرستش جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، وہ پرستش دراصل جو ہے وہ اس خدا کی کر رہا ہے۔ یہ وادی ہے عرفان کی، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے اور مزید بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کائنات سے پردہ اٹھے گا، جب اس کائنات سے حجاب ہٹے گا، جب ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم حقیقتاً کس کی تعریف کر رہے تھے، حقیقتاً کون ہے کہ جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے رسول جب تم نے یہ خاک پھینکی، جب تم نے یہ تیر چلایا، تو یہ تم نے نہیں بلکہ یہ خدا نے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت خود ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو کام پیغمبر کر رہے ہیں اپنی اس جنگ میں، اور جو خاک دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں، اے رسول یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یہ میرے ہاتھ سے یہ کام انجام پایا ہے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، تم غیر خدا کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اب آگے ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اب جو چیز اس کائنات میں، ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں یہاں پر سوال آ سکتے ہیں، اس کا جواب آپ اپنی تفسیر میں یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتا ہے، دیکھو کوئی چیز بھی جو نقص ہے، جو ڈیفیکٹ ہے، جو عیب ہے، جو ڈیفیشنسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی شر کو، کوئی شخص کسی برائی کو، کوئی شخص کسی نقص کو میری طرف نسبت نہ کرے، مجھے ریفر نہ کرے، میری طرف ریفر نہ کرے اس کو، اس لیے کہ نقص جو ہے وہ نام ہے عدم کا۔ جو چیز معدوم ہوتی ہے اس کی کبھی تعریف نہیں کی جاتی، جو چیز وجود رکھتی ہے اس کی انسان تعریف کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مثال کے طور پر آپ میرے علم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میرا علم کا جو ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ ہر چیز کے، اور توجہ کیجئے گا، امام کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کائنات میں، جس چیز کا بھی آپ تصور کریں اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کا تعلق وجود سے ہے اور دوسرے کا تعلق نقص سے ہے، یعنی ڈیفیشنسی سے ہے۔ جو وجود کا پہلو ہے وہ نور ہے اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے، جو نقص کا پہلو ہے وہ جو ہے وہ عدم ہے، وہ معدوم ہے، اس کی تو تعریف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں اپنی طرف سے مثال دیتا ہوں اس کو وضاحت کرنے کے لیے۔ آپ میرے علم کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ جو تعریف کر رہے ہیں آپ میرے علم کی کر رہے ہیں۔ یہ میرا علم جو ہے وہ دراصل موجود ہے، میرا علم جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، تو میرے علم کا ایک پہلو جو ہے وہ ہے جس کا تعلق وجود سے ہے، جو ایگزسٹینشل ہے، اور میرے علم کا ایک تعلق جو ہے وہ نقص سے ہے، یعنی میرا علم ناقص ہے آپ کی نسبت، آپ کا علم ناقص ہے دوسرے کی نسبت، ہم سب کا علم ناقص ہے اللہ کے علم کی نسبت۔ تو یہ جو نقص کا تعلق ہے، اس کا تعلق کسی چیز کے نہ ہونے سے ہے۔ جو میرا علم ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے وہ میرا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو نقص کا تعلق جو ہے وہ عدم سے ہے، اور جب تعریف کی جاتی ہے وہ وجود کی تعریف کی جاتی ہے، وہ نقص کی تعریف نہیں کی جاتی، وہ ڈیفیشنسی کی تعریف نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کو آپ میری طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کمال ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی بھی اس کائنات میں پرفیکشن نام کی، اب بہت توجہ کیجئے گا، یہ عرفان کی ایک منزل ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات میں کوئی پرفیکشن نام کی چیز نہیں ہے، کوئی کمال نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کمال ہے، اگر کوئی پرفیکشن ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز جمیل نہیں ہے، کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے، کوئی چیز بیوٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوٹی ہے، اگر کوئی جمال ہے، اگر کوئی حسن ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اس کائنات میں ایک کمال ہے اور ایک حسن ہے اور ایک جمال ہے، اور جتنی جمالیات دیکھتے ہیں
اور جتنے کمالات دیکھتے ہیں وہ اسی اصل کمال کی ریفلیکشن، وہ اسی اصل جمال کا حسن ہے جو آگے تک جو ہے وہ ہمیں اس کے جلوے جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قلب جو ہے اس کو باور کرنا ضروری ہے۔ قلب کا باور کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قلب اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، ہمارا قلب اس کے سامنے جھک جائے۔ سبمسیونیس آف اے ہارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، بلیف ود ان دا ہارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ لفظ کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ لفظ کی حد تک کہنا کہ بہشت ہے، لفظ کی حد تک کہنا کہ جہنم ہے، ہو سکتا ہے ہمارا اعتقاد بھی ہو، لیکن باور کرنا ایک الگ چیز ہے۔ کسی طور پر بھی اگر انسان کا قلب کسی چیز کو باور کر لے تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین کو وائلیٹ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی خلاف ورزی کرے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم عصمت کی بات کرتے ہیں، معصوم ہونے کی بات کرتے ہیں، اگر امام معصوم ہے، اگر نبی معصوم ہے، اگر ائمہ معصوم ہے، اگر انبیاء معصوم ہیں، تو ان کی عصمت کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو باور کر چکے ہیں، ان کا قلب اس حقیقت کی طرف جھک چکا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی چیز کمال اور جمال ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی ذاتی کمال موجود نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی ذاتی جمال موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان یہ باور کرتا ہے تو پھر انسان معصوم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، پھر وہ غلطی نہیں کرتا۔ آپ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہمارے سر پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو تو ہمیں یہ چیز باور ہو جائے گی کہ واقعاً وہ تلوار لے کے ہمارے سر پر کھڑا ہے، تو ہم کوئی خلاف ورزی وہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا قلب اس کو جان چکا ہے، ہمارا قلب اس کو جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے۔ تو اگر باور ہو جائے ہمیں کہ غیبت کا کیا اثر ہوگا آخرت میں، اگر ہمیں یہ باور ہو جائے، ہمارا قلب یہ تسلیم کر لے کہ اگر ہم فلاں گناہ انجام دیں گے تو اس کی حقیقت کس صورت میں سامنے آئے گی، اگر ہم باور کر لیں کہ جو کام بھی اس دنیا میں انسان کرتا ہے اس عالم میں اس کی ایک صورت ہوگی، اگر اچھا کام کرتا ہے تو اچھی صورت ہوگی، برا کام کرتا ہے تو بری صورت ہوگی، اور یہ باور کر لے کہ انسان کا عمل جو ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ تو عقلی لحاظ سے کسی چیز کو جاننا اور قلبی لحاظ سے اس کو سمجھنا، ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ ایمان دراصل تسلیم قلب کا نام ہے۔ اگر ہمیں علم ہو کہ پیغمبر موجود ہے، انبیاء موجود ہیں، لیکن ایمان نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی دلائل لے کر آ جائیں اپنی لاجک کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، لیکن اگر آپ کا قلب تسلیم نہیں ہوا، اگر آپ کا قلب اس کے سامنے نہیں جھکا، اگر انسان اس بات کو باور نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوگا، جب تک انسان اس بات کو باور نہیں کرتا کہ انسان دراصل مرنے کے بعد نقص سے کمال کی طرف حرکت کرے گا، تو انسان ہر چیز سے خود کو دور رکھے گا۔ یہ اصل پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر ایمان قلبی ہو تو امام خمینی کہتے ہیں کہ شرک کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ہر حمد اسی کی ہے، تو جس کی تعریف کرے گا وہ جلوہ خدا کی تعریف کرے گا۔ جب انسان کو الحمدللہ کا پتہ چل جائے، جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ غیر خدا کی تعریف نہیں کر سکتا، تو شرک نام کی کوئی چیز جو ہے اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کسی میں غرور دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی میں تکبر دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی میں حب اقتدار دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شناخت نہیں کیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر وہ یہ باور کر لے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ذات نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا کوئی استقلال نہیں ہے، اس کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، تو وہ اسی وقت خدا کو پہچان سکتا ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے گا، جب تک انسان اپنے آپ کو ایک الگ وجود سمجھے گا،
اس وقت تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا. خدا کو اس وقت پہچانے گا جب اپنی ذات کو وہ فراموش کر دے گا. اور اصل بات یہ ہے کہ اب امام خمینی کے الفاظ سنیے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے ہم نہ تو خود کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، نہ ہمیں اپنے اوپر ایمان ہے، نہ ہمیں خدا کے اوپر ایمان ہے، نہ ہم یہ باور کر سکے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہم یہ باور کر سکے ہیں کہ ہر چیز اسی کا جلوہ ہے. جب باور نہ ہو، جب تسلیم قلب نہ ہو، جب سبمسیونیس آف ہارٹ نہ ہو، تو پھر علم اور عقل اور استدلال کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی انانیت ہے، یہ ہمارا ایگوئزم ہے، یہ ہماری انا ہے. یہ جو ہم بےہودہ دعوے کرتے ہیں ہمارے مقام اور منصب کی، یہ اسی انانیت کی وجہ سے ہے. اور جب تک انسان میں انانیت موجود ہے وہ اپنے آپ کو مستقل دیکھتا رہے گا، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا رہے گا. اور یہ فرماتے ہیں کہ حب نفس، خود کو دوست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے وجود کو مستقل سمجھنا. نفس تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے. امام خمینی کیا کہتے ہیں کہ نفس اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے. جب نفس نہیں ہے تو یہ دراصل حب نفس نہیں تھی، یہ حب غیر تھا. لیکن غلط طور پر ہم نے اس کو حب نفس سمجھ لیا ہے. ہماری ساری مشکلات کی جڑ یہی ہے کہ ہم جب حب نفس اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایگزسٹنس کو ہم الگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مستقبل سمجھتے ہیں. دراصل یہ محبت ہماری ذات سے نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت اس حقیقی وجود سے ہونی چاہیے جو اللہ کا وجود ہے. فرماتے ہیں کہ انسان خود کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو مستقل دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو حقیقت سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے. جب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے انٹرسٹ کی خاطر جد و جہد کرتا ہے. اور کوئی شخص اگر اس کے مفادات کے راستے میں آ جائے تو اس کو وہ دشمن سمجھتا ہے. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا اچھا کہ کبھی کبھی انسان کے وہم و گمان میں صرف انسان کا امیجینیشن ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کو مفادات یا انٹرسٹ تک نہیں پہنچنے دے گا، تو آپ اس کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اس سے بھی آپ جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے ذریعے اللہ ہر چیز ہم کو سمجھانا چاہتا ہے، تمام مسائل ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور تمام علمی دلائل جتنے بھی ہم کرتے ہیں یہ سارے کے سارے وسیلہ ہیں کہ جو لیکن ہمیں اس کے لیے مجاہدت کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ ساری کی ساری کوشش جس کو ہم علمی کوشش کرتے ہیں، یہ چیزوں کو ہماری عقل تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کو قلب میں اتارنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں مجاہدت کی ضرورت ہے. جب تک چیزوں کو قلب میں نہیں اتاریں گے اس وقت تک جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کو صرف پڑھنا یا قرآن کی تفسیر کی حد تک قرآن کو دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، کہ قرآن کے ہر لفظ کو باور کرنا اور قلبی طور پر اس کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن، بہت توجہ کیجیے گا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ جو وجود اس میں اعظم کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے، اس ناقص مرتبے سے اسے اس مرتبے تک پہنچا دیا جائے کہ جو اس کے شایع نشان ہے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچائے کہ جس کی ہم لیاقت رکھتے ہیں، جو ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمیں اس مقام تک لے جانے کی. اور تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو اس گہرے کنویں سے باہر نکالیں جو نفسانیت کا کنواں ہے، جو خواہش نفس کا کنواں ہے، جو مادیت پرستی کا کنواں ہے، اور اس کو جلوہ حق سے روشناس کرائیں. اس کو اس کائنات میں اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ کائنات میں ہر جگہ اللہ کی ریفلیکشن ہے اور اسی کی جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. تو بسم اللہ کا جو ہے وہ مثال آپ دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی طرح نفس کا اپنا کوئی استقلال نہیں ہے، نہ وجود میں آنے میں نہ باقی رہنے میں. ہم اگر اپنے وجود کو دیکھیں تو ہم اگر وجود میں آئے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، اور اگر ہم باقی ہیں تو اللہ کی وجہ سے. تو کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کمال کا ظہور خود
خود भी एक कमाल है। फिर अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, कुरान की एक आयत की तरफ इशारा करते हैं कि कुरान ये कहता है मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फकद वक़अहु अजरुहु अलल्लाह, कि जो लोग अपने घर से निकलते हैं, अल्लाह की तरफ हिजरत करते हैं, रसूल की तरफ हिजरत करते हैं, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, इसके बाद इस रास्ते में उनको मौत आ जाती है, फकद वक़अ अजरुहु अलल्लाह, ये अल्लाह के ऊपर उनका अजर है, अल्लाह उनको जो है वो अजर देगा। ये वो आयत है जो आजकल ईरान में बहुत ज्यादा जो हाजी मिना में जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये आयत बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और आजकल बहुत ज्यादा लिखी और पढ़ी जाती है कि मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह, जो अपने घर से निकलते हैं, अल्लाह की तरफ हिजरत करते हैं, रसूल की तरफ करते हैं, और फिर इस रास्ते में उनको मौत आ जाती है, फकद वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उन पर उनका अजर जो है वो अल्लाह के ऊपर है। लेकिन इमाम खुमैनी इसकी एक अजीब तफसीर करते हैं, इसकी एक आरिफाना तफसीर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं यखरुज मिन बैतिही, यहाँ बैत से मुराद और घर से मुराद इंसान का नफ्स है, इंसान की अनानियत है, यानी हिजरत करना अपने नफ्स से अपने खुदा की तरफ। ये जो जुल्मत कदा है, जो नफसानियत का घर है, ये जो बुत कदा है, इससे हिजरत करना अल्लाह की तरफ। और अदरकहुल मौत, और मौत का आ जाना क्या मतलब, यानी हिजरत के नतीजे में जब वो मौत के मुंह से मौत में गिरफ्तार होता है तो दरअसल ये वो मकाम है कि जहां वो इस हकीकत को समझता है कि इस कायनात में किसी चीज की इंडिपेंडेंट हकीकत नहीं है। अगर हकीकत नाम की कोई चीज है तो वो खुदा की जात है। और ये वो मकाम है कि जब इंसान के नजदीक न बहिश्त की कोई वैल्यू होती है, न जहन्नुम की कोई वैल्यू होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने रब को याद करता है। और फिर ये कहते हैं इमाम खुमैनी कि लेकिन हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने हिजरत का आगाज ही नहीं किया। हम तो अभी इस दुनिया और इस आलम तबीयत की वाबस्तगी की बुनियाद पर हमने अभी इस हिजरत का सोचा भी नहीं है। हम तो उस मकाम पर खड़े हैं कि जिसने कभी सोचा भी नहीं कि हमें हिजरत करनी है। अब आप सोचें कि अंबिया और औलिया इलाही उनका मकाम, और इमाम खुमैनी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम तो अभी सोच भी नहीं सके हैं कि हमने हिजरत करनी है, माइग्रेशन करनी है। फिर फरमाते हैं कि इंसान नफ्स सबसे बड़ा बुत है और तमाम बुतों से ज्यादा इंसान इस बुत की इबादत करता है और इस बुत का टूटना जरूरी है, वगरना हम कभी भी इलाही रंग में नहीं रंग सकते। ये नहीं हो सकता कि हमारे दिल में ये बुत भी हो, नफसानियत भी हो, मादियत परस्ती भी हो और खुदा भी हो। अनानियत और इलाहियत ये दोनों चीजें कभी एक दिल में मौजूद नहीं हो सकती। जब तक हम इस बुत से रिहाई नहीं पाते, इस घर से बाहर नहीं निकलते, इस बुत कदे से नहीं निकलते, तो हमारी हैसियत एक बुत परस्त से ज्यादा कुछ नहीं। अगरचे जाहिर में हम खुदा परस्त हों, जाहिर में हम खुदा का कितना नाम लें, लेकिन खुदा को तो हम लफ्ज की हद तक याद करते हैं, खुदा को तो हम जबान की हद तक याद करते हैं। जो चीज हमारे दिल में है वो खुद हमारी जात है। हम अगर खुदा को भी चाहते हैं तो वो अपने लिए चाहते हैं। हम लफ्ज के साथ इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करते रहते हैं, लेकिन हम दरअसल अपने नफ्स की इबादत करते हैं। इंसान की तमाम तर मुश्किलात का आगाज इसी जगह से होता है। फिर आप एक अजीब बात करते हैं, कहते हैं कि दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं इसी अनानियत की वजह से हुई हैं। साहिबान ईमान के दरमियान मुमकिन नहीं है कि कोई जंग हो जाए। अगर दो अशखास के दरमियान जंग होती है तो जान लो कि वो मुमिन नहीं है। जब इंसान अपने लिए चाहता है तो दूसरा भी अपने लिए चाहता है और इसी के नतीजे में लड़ाई और जंग होती है। आज सुबह तफसीर के लेक्चर में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने ये इशारा किया इस नुक्ते की तरफ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लोग बुत परस्त हैं उनको खिताब करके कहते हैं कि तुम्हारी ये बुत परस्ती की वजह यह है कि तुम इस दुनिया में इस मोहब्बत को कायम रखना चाहते हो जो लोगों के साथ तुम्हारी है, जो रिश्तेदारों के साथ तुम्हारी है,
جو سوسائٹی میں تم ایک دوسرے سے انٹریکشن رکھتے ہو، جو تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور عادات ہیں اور کسٹم ہے، تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ تم کولیکٹیو اخلاق کا حصہ بن جاؤ، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہاں پر قرآن کی ایک آیت یہاں پر آتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ، کوئی ریلیشن باقی نہیں ہوگا مگر ایک ریلیشن، وہ کیا ہے؟ دوستی کا ریلیشن۔ اس دنیا میں اگر آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے غلط ہوں گے، باطل پر ہوں گے، گمراہی کی طرف ہوں گے، تو یہی دوستی قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ یعنی یہ دشمن جو جن کو آج ہم اپنے لیے دوست سمجھتے ہیں، قیامت کے دن یہ دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اور وہ لوگ کے جو متقین ہیں، قرآن کہتا ہے الا المتقین، وہ لوگ کے جو متقی ہیں ان کی جو دوستی ہے کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ قیامت میں ایک دوسرے کے لیے استغفار کریں گے، وہ قیامت میں ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے تفصیل بیان کی کہ بڑی تفصیل ہے یہاں پر کہ اگر اس کائنات میں پوری تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو بھی لڑائیاں ہوئیں، جو بھی جنگیں ہوئیں، جو بھی خون ریزی ہوئی، حتیٰ مسلمانوں کے درمیان، حتیٰ مومنین کے درمیان، حتیٰ ہماری کمیونٹیز میں بھی اگر لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت جو ہے ہم نفس پرستی اس کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان کا ایمان خدا کے اوپر ہو اور اس کے اندر لڑائی ہو جائے۔ اسی لیے امام خمینی ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ اگر ایک شہر آباد کر دیا جائے جس میں 1,24,000 پیغمبر زندگی گزاریں، وہ برسا برس تک اس شہر میں رہیں گے، لیکن پورے اس عرصے میں کوئی جنگ اور کوئی لڑائی جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی خاطر اگر انسان کام کرے، اگر خلوص اس کے اندر ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اس کائنات میں اگر لڑائی ہوتی ہے، اگر مسلمان بھی لڑتے ہیں، اگر مومن بھی لڑتے ہیں، اگر شیعہ بھی لڑتے ہیں، اگر اہل بیت کے ماننے والے بھی لڑتے ہیں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لڑائی کی وجہ وہ دنیا پرستی ہے، لڑائی کی وجہ وہ حب اقتدار ہے، لڑائی کی وجہ خود اللہ پر اگر ایمان ہو اور وہ ایمان انسان کا صحیح ہو تو ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کو خود خواہی کی دلدل سے نکلنا ہوگا، اور انسان جب اپنے آپ کو فائدہ دیکھتا ہے تو اس چیز کو قبول کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو اس کو قبول نہیں کرتا، اور اپنے فائدے کی چیز کو فوراً باور کرتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہو تو اس کو یقین نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، جو میرے فائدے کی چیز ہے جب مجھے وہ سنائی جاتی ہے تو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ حق پر نہ ہو، اور جو چیز میرے فائدے میں نہیں ہے تو میں کبھی اس کو قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی کہ ہم صرف اس چیز کو قبول کریں جو حق کی بنیاد پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایسے غیبی ہاتھ کی ضرورت ہے جو ہمیں اس کنویں سے نکالے کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ انسان کو اس بت خانے سے باہر نکالیں، اس بت کو توڑ دیں، انسان کو خدا پرست بنائیں، اس عالم کو الہی انسان میں تبدیل کریں، الہی عالم میں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا عالم ہے، شیطان ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور ہوائے نفس شیطان کے جلووں میں سے ایک ہے۔ اب یہ غور کیجئے گا، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ شیطانی ہے۔ ابھی امام خمینی ہم سب کو خطاب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ شیطانی عمل ہے، اور جب تک یہ شیطان بزرگ کہ جو نفس ہے یہ موجود ہے، نفس امارہ، اس وقت تک ہم یہی کرتے رہیں۔ اب آپ غور کریں کہ شیطان بزرگ قرار دیا ہے کس کو؟ نفس امارہ کو۔ وہ دوسرا شیطان الگ ہے لیکن یہ سب سے بڑا شیطان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے نقل کیا کہ جب لوگ جہاد سے آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اب تم اصل جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ، تم یہ جہاد اصغر کر کے آئے۔ تو دنیا میں اب غور کیجئے گا امام خمینی کیا کہتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی بھی جہاد نام کی چیز ہے تو وہ اسی جہاد اکبر کے تابع ہے۔ اگر اس جہاد میں کامیاب ہوئی تو تمام جہاد ہمارے الہی اور صحیح ہوں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گئے تو جتنا بھی ہم جہاد کریں،
جتنا بھی ہم خدا کی خاطر کریں، جتنا بھی ہم رسول کی خاطر کریں، جتنا بھی ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، وہ جہاد الہی نہیں بلکہ شیطانی ہوگا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ علی کی ضربت افضل من عبادت الثقلین، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اس کا، بہت توجہ کیجئے گا، ایک اس کا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ کل اسلام کل کفر کے مقابل پر تھا، کہ اگر اس موقع پر اگر شکست ہو جاتی تو یہ اسلام کی شکست تھی۔ تو علی بن ابی طالب نے اپنی اس ضربت کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کیا۔ لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ اس کی ایک دوسری جہت بھی ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ ہے خلوص کا رخ، وہ ہے للہیت کا رخ۔ لہذا جو ہے وہ حضرت علی کی توجہ یہ تھی کہ کہیں خلوص میں کمی نہ آئے۔ اب امام خمینی یہاں پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو اصل چیز وہ روح ہے کہ جو عبادت کو عبادت بناتی ہے، جو انسان کو مشرک یا مومن بناتی ہے۔ سب کا ظاہر تو ایک جیسا ہے، ابو سفیان بھی نماز پڑھتا تھا، معاویہ بھی امام جماعت تھا۔ جو چیز اس نماز کو اوپر لے آتی ہے وہ روح ہے جو اس نماز میں پھونکی جاتی ہے، وہ روح ہے جس سے نماز کو الہی رخ ملتا ہے۔ اگر عبادت اپنے لیے ہوگی تو کبھی بھی وہ الہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ مت دیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہم سب کی عبادت خود ہمارے لیے ہے، ہماری کسی کی عبادت خدا کے لیے نہیں ہے، کسی کی عبادت میں خلوص نہیں ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر بہشت کو ہٹا دیا جائے، 2 منٹ کے لیے اگر جہنم کو ہٹا دیا جائے تو ہماری عبادت ختم ہو جائے گی۔ جو موت کے درجے پر پہنچ گیا، یعنی جو اس بات کو سمجھ لیا کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، وہی جو ہے وہ اصل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو عبادت کے عاشق ہوں اور ان کو گلے لگائیں، اور قلب سے دوست رکھتے ہوں، اور بدن سے اس عمل کو انجام دیتے ہوں، اور اس کے لیے دوسرے امور سے فارغ ہو جائیں۔ ایسے شخص کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی سختی میں گزر رہی ہے یا آسانی میں۔ اب اس حدیث پر غور کریں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الناس، افضل ترین شخص وہ ہے من عشق العبادہ، جو اپنی عبادت سے عشق کرتا ہے، فآنقہا، پھر اس کو گلے لگاتا ہے، وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اور قلباً اس کو دوست رکھتا ہے، وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، اور اپنے بدن سے اس کو انجام دیتا ہے، وَتَفَرَّغَ لَهَا، اور اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کر لیتا ہے۔ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے فَهُوَ لَا يُبَالِي، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى عَسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ، کہ وہ مشکل میں زندگی گزار رہا ہے یا آسانیوں اور راحت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ اس بیت نفس سے خارج ہو، قیام کرے، اللہ کے لیے بیدار ہو اور سویا نہ ہو۔ اب آخری لفظ سن لیجئے جو امام خمینی کہتے ہیں اور پھر ہماری گفتگو ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج اس دنیا میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اگر اس دنیا میں ہم بیدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیدار ہونا یہ حیوانیت کی بیداری ہے، یہ جو ہم بیدار ہیں یہ حیوانیت کی بیداری ہے، لیکن انسانیت ہماری سو رہی ہے، انسانیت ہماری خوابیدہ ہے۔ لہذا الناس نیام، انسان سو رہے ہیں، فاذا ماتوا انتبہوا، جب وہ مریں گے تب انہیں وہ متنبہ ہوگی۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ جہنم نے کفار کو جو ہے وہ گھیر رکھا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ایسا ہے، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اور آخرت میں جا کر ان کو پتہ چلے گا۔ امام کہتے ہیں کہ اگر آج ہم اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو یہ چلنا پھرنا ہماری حیوانیت کا تقاضا ہے، ہماری انسانیت کا تقاضا نہیں۔ اگر انسانیت کا تقاضا ہوتا تو اس میں انسانیت کے آثار ہونے چاہیے تھے۔ حیوانیت کا تقاضا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حیوانیت کے آثار ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہماری بیداری میں، ہماری روزمرہ زندگی میں حیوانیت کے آثار ہیں۔ انسانیت ہماری ابھی بھی سو رہی ہے۔ جب انسانیت بیدار ہوگی تب ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے باہر نکل کر اپنے رب کی طرف
حرکت کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. آپ میں سے آج جو ہم نے گفتگو کی اس پر اگر آپ کی طرف سے کوئی پیش نہاد ہو، کوئی تجویز ہو تو انشاءاللہ میں ویلکم کروں گا. اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم سورہ حمد کی تفسیر مکمل کریں، اور امام خمینی کی اس تفسیر کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو الحمد کی تفسیر جب ہم باقاعدہ کریں گے تو اس میں اور بھی تفاسیر کو شامل کریں گے، لیکن آج ہم نے صرف اس کا 5% جو ہے کور کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم محرم کے بعد انشاءاللہ 12-13 دن کے بعد جب دوبارہ ہمارے لیکچرز شروع ہوں گے تو یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ہو تو اس کو آپ شیئر کریں انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اور زیادہ بھرپور طریقے سے میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آسان بنا کر چیزوں کو پیش کروں. آج بھی میری کوشش یہ تھی کہ بہت ہی امام خمینی کی عبارتیں مشکل ہیں، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. میری کوشش یہ تھی کہ اس کو بہت عام فہم بنا کر اس کو پیش کیا جائے تاکہ ہم اس کے مطلب کو حاصل کر سکیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پھر جاری رکھیں گے. کرن، آپ کا میرا خیال ہے مائک آج کام نہیں کر رہا. اوکے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم نے صرف آج الحمدللہ کے اوپر بات کی، تو بہت سی چیزیں جب اب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا سورہ حمد پڑھتا ہے تو جتنے اس کو میننگز کا پتہ ہو، معانی کا پتہ ہو، اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہو. ایک تو نماز میں کنسنٹریشن انسان کی بہت بڑھ جاتی ہے، جو بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے. تو جتنا ہماری معرفت بہتر ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ہم بہتر طور پر ہم نماز میں بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات امام خمینی نے یہ کہی کہ قرآن کو صرف اس لحاظ سے نہ پڑھیں کہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے قلب کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو ارادے کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، مجاہدت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. اور تبھی اس کا تعلق جو ہے عمل سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہم عمل نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قلباً کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. یہ سارے میسیجز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے اخلاقی میسیجز ہیں کہ جن پر اوکے. فرزین، آپ جو یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ کین یو فردر کلیریفائی ویدر Allah's رحمت is the first manifestation present and whether all other attributes relate to this attribute. میں نے کسی موقع پر بڑی تفصیل سے شاید اس پر گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس کو کور کروں گا آپ کے کوسچن کو، اور تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت بیان کروں گا کہ
اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور رحیم کو کیوں لے کر آیا ہے اور باقی اسما جو ہیں اس میں کیوں نہیں استعمال کیے گئے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کائنات کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ رحمت خدا کے اوپر ہے، باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سیکنڈری ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا۔ شکریہ آپ کے سوال کا۔ اوکے، ہم جو ہے if we not start any work or deed with Bismillah, we will not succeed. What do you mean by success? Is it spiritual or something else? چلیں میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا، میں نے آپ کے دونوں کوسچن نوٹ کر لیے اور کرن آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے، فرزین کا بھی بہت اچھا ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اس مسئلے پر کہ یہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس میں اسپریچول آسپیکٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کی سکسیس نہ ہو۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نے نوٹ کر لیا ہے، ان دونوں باتوں پر پہلے میں گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جاوید بھائی، یہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنی پڑے گی مجھے، میں اب اگر اس میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ اس میں زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو کلیئر کروں گا، بلکہ یہ میرے ذہن میں تھا بھی کہ آپ میں سے کوئی سوال پوچھ بھی سکتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ محرم میں دیکھیں، میں تو 13 محرم تک تو بالکل فارغ نہیں ہوں، اور اس کے بعد پھر محرم میں اگر آپ لوگوں کے علاقوں میں کوئی پروگرام نہیں ہے تو تفصیل ٹائم تو ہمارا یہی رہے گا، ظاہراً ٹائم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائمنگز میں کچھ چینج آئے تو آپ اس کو سجیسٹ کریں، ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میرے لیے میں اس کو جیسے بھی ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ ٹائم تو یہی رہے گا۔ اور 10 محرم کے بعد جو سویم کی مجلس ہے اس کے بعد جو بھی فرسٹ سنڈے آئے گی ہمارا انشاءاللہ اس کا لیکچر ہوگا، اگرچہ میں کینیڈا میں نہیں ہوں گا لیکن میں جہاں کہیں بھی ہوں گا انشاءاللہ میں اس لیکچر کو جاری رکھوں گا۔ ہاں کرن، آپ اپنا کوسچن کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بسم اللہ دوسرے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم نے الحمد کی تفسیر کی ہے تو یہ الحمدللہ جو ہم نے آج جتنی گفتگو کی ہے ڈیٹیل میں، یہ بسم اللہ کا اس الحمدللہ سے براہ راست تعلق ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوں گے، ہمارے اندر یہ بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی تعریف کریں، ہم اس دنیا کو اس طرح دیکھیں جس طرح سے ابھی امام خمینی نے ہمیں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی تعریف ہے تو وہ خدا کی، اگر کوئی پرفیکشن ہے خدا کی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں اس بسم اللہ کو ہم یوز کرتے ہیں، جہاں بھی بسم اللہ ہے وہ کسی نہ کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ خاص طور پر یہاں پر کہا گیا ہے کہ الحمدللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ میں بھی میں دیکھوں کہ اس میں اور مزید کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ باخر بھائی شکریہ، میں اور کوشش کروں گا آسان بنانے کی جتنی میں کر سکتا ہوں، اور مثالیں بھی میں لے کر آؤں گا۔ آج آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اصل ٹیکسٹ دیکھا ہوتا تو اس میں ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس میں سے میں نے اپنی طرف سے بہت آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگلی دفعہ میں اور کوشش کروں گا کہ اس کو ایگزامپلس کے ساتھ، سادگی کے ساتھ جتنا بیان کر سکوں میں بیان کروں، تاکہ چیزوں کو بہتر طور پر ہم سمجھ سکیں۔ جی جاوید بھائی، اوکے، تو اب ہم انشاءاللہ سیشن میں کلوز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، پھر بات ہوتی ہے یہ عاشورہ کے بعد۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔